اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قالت عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له ادعك بالله يبعثه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرتين وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على آل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقع تحت الكساء فدر الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتعزل لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. وصل على محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عقب ابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي ولحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال الله عز وجل ويا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مطية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل حمل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي يوم من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة فاستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي يوم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوى وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين آمين ورب العالمین. برائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام ولنتر صلوات. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. صل على محمد وعجل. ان سبھی لوگوں سے جو امام بارگاہ کے باہر تشریف رکھتے ہیں کہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں. مجلس شروع ہو چکی ہے. اب میں گزارش کروں گا جناب شایان مہدی صاحب سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ صلوات.
ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت، دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے، وہ جس کے دل میں تھا ارمان یہ وطن جائے، اسے حوالے زندان شام کر کے چلے، اسے حوالے زندان شام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا، یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے، یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، وطن بھی جا کے یہ روئیں گے شاہ کے غم میں، اب ان کی عمر بسر ہوگی شہ کے ماتم میں، جو زیست اپنی 72 کے نام کر کے چلے، جو زیست اپنی 72 کے نام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، وہ کیسے بھولیں گے جو لگ گئے جدائی کے داغ، جلائے قبر پہ رو رو کے آنسوؤں کے چراغ، دلوں کے صبر کی خاطر یہ کام کر کے چلے، دلوں کے صبر کی خاطر یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین، عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین،
بھی چوتھے امام کر کے چلے، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا، لحد سے اہل حرم جو سلام کر کے چلے، لحد سے اہل حرم جب سلام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو سلوات یہ تھے جناب شایان مہدی صاحب جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اگلے مدعا کو بلانے سے پہلے آپ حضرات ایک قطعہ سماعت فرما لیں، نظر عسکری موہانی صاحب کا، ایک سلوات سے سارا آپ دے دیتے ہیں۔ قطرہ قطرہ ہے مگر میرے بڑے کام کا ہے، قطرہ قطرہ ہے مگر میرے بڑے کام کا ہے، اشک جو محسن بھائی سماعت فرمائیں، اشک جو ہے میری آنکھوں میں تیرے نام کا ہے، اشک جو ہے میری آنکھوں میں تیرے نام کا ہے، یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق عزا، ہاں اگر تجھ کو پسند آئے تو بے دام کا ہے۔ ایک سلوات میری دستبستہ گزارش ہے ان سبھی حضرات سے جو امام بارگاہ کے باہر تشریف رکھتے ہیں، امام بارگاہ میں بہت جگہ خالی ہے اندر، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اندر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس ابتدائی مجلس ہے، آپ حضرات کا حوصلہ جو ہے وہ ہم لوگ جیسا حوصلہ بڑھائیے گا تو بہت اچھا لگے گا۔ ایک سلوات سے سہارا دے دیں۔ اب میں گزارش کروں گا جناب عارش حسن صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ اور شورا سے میری ایک اور گزارش ہے کہ مولانا تشریف لانے والے ہیں تو جتنا بھی اختصار سے تبرکاً وہ اپنا کلام پیش کریں تو بہت اس سے آسانی ہو جائے گی، اور ممبر میں مولانا کو ٹھیک 7:45 بجے دے دوں گا۔ ناظرین، یہ کلام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں جس پاک بی بی کے نام سے منسوب ہے یہ عزا خانہ کی طرف سے۔ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ
اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ، آئی نئے زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، آئی نئے زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، ہر عکس پکارا تو زہرا ہے سکینہ، ہر عکس پکارا تو زہرا ہے سکینہ، عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، احساس کی ایک نیج بلاغہ ہے سکینہ، جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کے سمندر، جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کے سمندر، کونین میں بس وہ تیرا سقا ہے سکینہ، کونین میں بس وہ تیرا سقا ہے سکینہ، جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک، جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک، عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ، ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا، ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا، یہ عوض فقط تو نے ہی پایا ہے سکینہ، اور دریاؤں کے لبنوں کے قلم چوم رہے ہیں، دریاؤں کے لبنوں کے قلم چوم رہے ہیں، میں نے
ابھی لکھا نہیں، سوچا ہے سکینہ میں نے ابھی لکھا نہیں، سوچا ہے سکینہ، اور ریحان کی صورت وہ سرفراز رہے گی، ریحان کی صورت وہ افراز رہے گی، جس نے تیری دہلیز کو چوما ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ۔ ایک نعرہ صلوات۔ حضرات، ماشاءاللہ سے مجلس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ شروع ہو چکی ہے۔ مولانا راستے میں تشریف لا رہے ہیں۔ میری فہرست میں میں نے دیکھا نہیں تھا، معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں۔ میری فہرست میں محسن بھائی ہی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مولانا کو ممبر دیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ امام باڑے کے اندر تشریف لے آئیں۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں اور کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ مجلس اس امام بارگاہ کی جو ابتدائی اور پہلی مجلس ہے جو اس منعقد ہو رہی ہے اس امام بارگاہ میں، باغ سکینہ کلچرل سینٹر جو لکھنؤ میں مہتاب باغ میں تعمیر کیا گیا ہے، سکینہ اختر رضوی فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی جانب سے اس امام بارگاہ کو بنایا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس امام بارگاہ میں تمام وہ چیزیں جو بہت سی چیزیں ہیں ذہن میں جو انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ لوگ کے سامنے لائی جائیں گی۔ ابھی تو اس سال شروعات کر دی گئی اس امام باڑے کی، انشاءاللہ اگلے سال یہ پوری آب و تاب کے ساتھ یہ امام بارگاہ جو ہے وہ فنکشنل ہوگا۔ ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ ایک قطعہ حاضر کر رہا ہوں کہ عزت اسلام کی حیدر بنا کھو جائیں گی، عزت اسلام کی حیدر بنا کھو جائیں گی، اور کارنامے دین کے جنگیں مہو ہو جائیں گی، کارنامے دین کے جنگیں مہو ہو جائیں گی، اور گر ہٹا لی جائے یہ اسلام سے عید غدیر، گر ہٹا لی جائے یہ اسلام سے عید غدیر، جتنی عیدیں ہیں یتیموں کی شکل ہو جائیں گی، گر ہٹا لی جائے یہ اسلام سے عید غدیر، جتنی عیدیں ہیں یتیموں کی شکل ہو جائیں گی۔ ایک مطلب چند شعر بد مولانا آ چکے، بہت تیز سے پڑھ رہا ہوں کہ دین کامل ہو نہیں سکتا ولایت کے بغیر، یہ مصرع ہے اس پر۔ بن نہیں سکتا کوئی مومن عبادت کے بغیر، بن نہیں سکتا کوئی مومن عبادت کے بغیر، اور اہل بیت کی چاہت محبت کے بغیر، اور دے گئے قرآن صامت اور ناطق جو رسول، دے گئے قرآن صامت اور ناطق جو رسول، چھو نہیں سکتا کوئی ان کو طہارت کے بغیر، اور مانتے ہیں ہم علی کو اپنا رہبر اور امام، مانتے ہیں ہم علی کو اپنا رہبر اور امام، جی نہیں سکتے قسم سے ہم مودت کے بغیر۔ اور شاید کسی قابل ہو کہ خم میں تھا منبر کجاووں کا بنا اس واسطے، خم میں تھا منبر
کجاووں کا بنا اس واسطے ہم بھاگ نہ پائیں وہ اعلان خلافت کے بغیر، بھاگ نہ پائیں وہ اعلان خلافت کے بغیر۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ ہیں ہمارے جیسے انسان اور بڑے بھائی نبی، یہی کہتے ہیں لوگ، ہیں ہمارے جیسے انسان اور بڑے بھائی نبی، یہ تصور آ نہیں سکتا جہالت کے بغیر۔ ہیں ہمارے جیسے ہیں ہمارے جیسے انسان اور بڑے بھائی نبی، یہ تصور آ نہیں سکتا جہالت کے بغیر۔ اور درس ہے صلح حسن صلح نبی کا دوستوں، درس ہے صلح نبی صلح حسن کا دوستوں، اما جنگ یوں بھی جیتی جاتی ہے ہلاکت کے بغیر۔ اور جوش مارے گا وہی جس کا لہو ہو پاک صاف، جوش مارے گا وہی جس کا لہو ہو پاک صاف، عشق حیدر ہو نہیں سکتا حرارت کے بغیر۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ اور نہ ملے گا حشر میں اس کا کوئی اجر و ثواب، نہ ملے گا حشر میں اس کا کوئی اجر و ثواب، ہو عبادت گر ادا اجر رسالت کے بغیر۔ اور آئے بلغ ہے بس اس بات کی روشن دلیل، آئے بلغ ہے بس اس بات کی روشن دلیل، دین کامل ہو نہیں سکتا ولایت کے بغیر۔ اور پنجتن کے واسطے ہی تو سجی ہے کائنات، پنجتن کے واسطے ہی تو سجی ہے کائنات، اما ہو کا عالم تھا جہاں میں ان کی خلقت کے بغیر۔ اور وہ ملک الموت بے کھٹکے کہیں جائے مگر، وہ ملک الموت بے کھٹکے کہیں جائے مگر، فاطمہ کے گھر نہیں آیا اجازت کے بغیر۔ فاطمہ کے گھر وہ ملک الموت بے کھٹکے کہیں جائے مگر، فاطمہ کے گھر نہیں آیا اجازت کے بغیر۔ اور اٹھ رہے ہیں نت نئے فتنے جو اپنی قوم میں، اٹھ رہے ہیں نت نئے فتنے جو اپنی قوم میں، یہ نہیں اٹھ سکتے دشمن کی شرارت کے بغیر۔ اور جو وسیلے کے ہیں منکر حشر میں پچھتائیں گے، جو وسیلے کے ہیں منکر حشر میں پچھتائیں گے، اما کوئی جنت جا نہیں سکتا شفاعت کے بغیر۔ جو وسیلے کے ہیں منکر حشر میں پچھتائیں گے، کوئی جنت جا نہیں سکتا شفاعت کے بغیر۔ اور بس مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ اس میں بھی شاید کچھ بات آپ کو اچھی لگے، کہ اچھی ہو آواز، اچھی شاعری، اچھا لحن، اچھی ہو آواز، اچھی شاعری، اچھا لحن، فائدہ دے گی نہ محسن، فائدہ دے گی نہ محسن۔ اچھی ہو آواز، اچھی شاعری، اچھا لحن، فائدہ دے گی نہ محسن اچھی سیرت کے بغیر۔ صلی اللہ محمد۔ اچھی ہو آواز، اچھی شاعری، اچھا لحن، فائدہ دے گی نہ محسن اچھی سیرت کے بغیر۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ نعرہ صلوات۔ ایک قطع اور سلام کے دو شعر مولانا کے استقبال میں مولانا تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات ایک سلوات سے سہارا دے دیں تو آگے میں شعر پڑھوں۔ صلائے عام لینے جا رہا ہوں، صلائے عام لینے جا رہا ہوں،
اس زبان سے کام لینے جا رہا ہوں، اور سبھی مل کر درود پاک پڑھیے، سبھی مل کر درود پاک پڑھیے، نبی کا نام لینے جا رہا ہوں، علی کا نام لینے جا رہا ہوں۔ ایک سلوات سارا بتا توڑ دے دیں۔ چند شعر سماعت فرما لیں مولانا۔ حق بیانی حسین دیتے ہیں، حق بیانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، وہ اپنی دہلیز کے فقیروں کو اپنی دہلیز کے فقیروں کو حکمرانی حسین دیتے ہیں، حکمرانی حسین دیتے ہیں، اور سب کو لنگر حسن سے ملتا ہے، سب کو لنگر حسن سے ملتا ہے، اور پانی حسین دیتے ہیں، اور پانی حسین دیتے ہیں۔ یہ بھی شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں۔ اور جو ضعیفی میں ڈھل نہیں سکتی، جو ضعیفی میں ڈھل نہیں سکتی، وہ جوانی حسین دیتے ہیں، وہ جوانی حسین دیتے ہیں۔ چند اعلانات سماعت فرما رہے ہیں حضرات۔ اس مجلس کے فوراً بعد لکھنؤ کی مشہور انجمن غنچہ مظلومیہ صاحب بیاضی کرے گی اور نوحہ خوانی کرے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو سن کے جائیں۔ اب میں بہت مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کے مولانا سے تشریف لانے کی گزارش کرتا ہوں۔ آپ حضرات صلوات سے ان کا خیر مقدم کریں۔ بعد بلند نعرہ صلوات، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ صلوات۔ محمد وعلى محمد دين إن شاء الله. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل بسم الله الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم. صلوات پڑھے محمد. عزیزان امام، میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، ایک خواہش سے جان بوجھ کے کی کہ ہم کاش کربلا میں ہوتے تو ہم بھی مولا کی نصرت کرتے. یہ شہدائے کربلا کی زیارت کے جملے، یہ کسی اور کے جملے نہیں ہیں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام نے ان جملوں کو رکھا ہے. یہ ایک آنے والی پوری شیعہ کمیونٹی کی دل کی خواہش کو امام نے زیارت میں رکھ دیا اور کہا کہ جب موقع ملے تم ان جملوں کو دہراتے رہو، ریپیٹ کرتے رہو کہ اللہ تم کو چانس دے، موقع دے کہ ہم بھی امام کی نصرت کریں. آج کے دور میں نصرت کیسے ہوگی؟ تلوار اور تیر کا زمانہ نہیں، وہ دور چلا گیا. آج اگر ہم کو مولا کی نصرت کرنا ہے تو then we have to do something in our life for امام حسین. ان کے راستے پہ چلنا، ان کی باتوں پہ عمل کرنا اور یہ دعا کرنا کہ جب موقع ملے مولا give me chance. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ لکھنؤ شہر جو ہے یہ امام بارگاہوں کا شہر ہے. اتنے بڑے امام بارگاہ میں پوری دنیا گھومتا ہوں، اتنے بڑے امام بارگاہ ایون پورے انڈیا میں نہیں جتنے ماشاءاللہ آپ کے پاس ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام بارگاہ آ جاتے ہیں. بڑا امام بارگاہ لے لیں، چھوٹا لے لیں. کیا اس شہر میں ایک اور امام بارگاہ کی ضرورت تھی؟ پوچھ رہا ہوں. خاموش کیوں ہو گئے؟ ظاہری طور پہ تو نہیں تھی، رائٹ؟ ہم سمجھ رہے نہیں تھی. حسین یہ اس محلے، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کہاں سے آئے، جو یہ محلے والے، جو یہ بستی والے، جو یہ لوکیلٹی والے، وہ آج کی رات شکر کرو کہ حسین نے تمہاری بستی میں اپنا عزا خانہ بنا دیا. میں کیا بول رہا آپ سے؟ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو حسین کا گھر دیا تمہارے محلے میں. دوستو ایک اور اچھی بات لگی مجھے انٹر ہوتے کہ اتنا بڑا یا حسین روشنی کے ساتھ ہے، نامی روشن ہے وہ نہیں، اتنا خوبصورت لکھا ہوا یا حسین. انٹر ہوتے کہ آپ کو احساس ہوتا کہ یہ حسین کا گھر ہے، کسی اور کا گھر نہیں. جب امام بارگاہ کسی محلے میں بنتے ہیں، کسی بستی میں بنتے ہیں، وہاں پہ ایک رحمت کا شیڈ آ جاتا. یوں ہی نہیں مت سمجھو کہ میں نے ایسی بول دیا. نام حسین سے نہیں آئے گا رحمت، عزا خانہ بنے گا تو رحمت نہیں آئے گی. ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہم دیکھ نہیں سکتے کتنی بلائیں مصیبتیں جو آج اس امام بارگاہ سے تم بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے. کیا ضرورت تھی امام بارگاہ کی؟ لیکن مولا حسین چاہتے تھے کہ بولے. آپ بھی شکر ادا کریں اور محمد مہدی رضوی صاحب بھی کریں اور یہ پیراڈائز گروپ بھی کریں کہ تم نے بڑے بڑے بلڈنگز بنائے، بڑے بڑے اپارٹمنٹس بنائے، بڑے بڑے کمپلیکسز بنائے. وہ سارے کمپلیکسز ایک طرف ہے، حسین کا گھر ایک طرف.
یو آر لکی. ہزاروں یہاں پہ بلڈرز ہیں, میں یہ نہیں بول رہا, ہزاروں بلڈرز ہیں لکھنؤ میں, امام کے چاہنے والے شیعہ لوگ بھی ہیں, لیکن سب کو موقع نہیں ملا. اب کل روز محشر تم سے اللہ پوچھے یا حسین پوچھے کہ میرے لیے کیا کیا, بہت بڑا بلڈر تھا, کیا بول رہا میں, بہت بڑا بلڈر تھا, بڑے کمپلیکسز بنائے, میرے لیے کیا کیا, تو ایٹ لیسٹ دے کین سے کہ میں نے آپ کا گھر بنایا. یہ بخشش کا سہارا ہے. رضوی صاحب کے لیے بھی ان کی والدہ کے اللہ درجات بلند کرے. بہترین تحفہ رضوی صاحب نے اپنی ماں کو دیا. اب ان کی ماں کا اکاؤنٹ وہاں کھل گیا. نہیں سمجھے کیسے اکاؤنٹ کھلا؟ دیکھیں دنیا کے جتنے بینک اکاؤنٹس ہیں ہمارے, بڑے بڑے بینکس میں ہم اکاؤنٹس کھولتے ہیں اور ملینز آف ڈالر اس میں ڈالتے ہیں, اپنا ہر آدمی اپنی رضا سے ڈالتا ہے. وہ سارے اکاؤنٹ ہم ڈال کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ہمارے پاس اتنا اکاؤنٹ ہے, اتنا پیسہ ہے. لیکن یہ سارے ویلڈ کب تک رہیں گے؟ جب تک جس دن تمہاری موت آئی یہ اکاؤنٹس کوئی اور انجوائے کرے گا, تم نیچے چلے جاؤ گے اور تم نیچے جا کے وہ پیسے کا حساب دو گے. ایک ایک پائی کا نیچے حساب دینا ہے جو جمع کیا ہے. لیکن اگر تم نے آج ان کی والدہ مقام اپنے مقام پر ہے, بیوی کے پاس ہے, سب کچھ ہے, لیکن آج سے جب سے یہ امام بارگاہ بنا, اب جب مجلس ہوئی, جب یہاں کوئی آنسو نکلا, جب کوئی ماتم ہوا, جب کوئی ذکر الہی ہوا, ان کا اکاؤنٹ مسلسل وہاں چلتا رہے گا 100 برس 200 برس تک. دعا یہ کرو کہ یہ امام بارگاہ تا ظہور امام باقی رہے. اور جو لوگوں نے جن لوگوں نے اس امام بارگاہ میں حصہ لیا, دامے درمے سکنے, 1 روپیہ بھی دیا یا 1 لاکھ دیا, مثال دے رہا, کوئی دیا نہیں, میں بول رہا آپ سے, وقت دیا, ٹائم دیا, یہ ساری چیزیں ان کے اکاؤنٹ میں آئیں گی. کہ جب تک اسی لیے کہا کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کرو کہ جو مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے. ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی, امام بارگاہ یہاں نہیں رہے گا. جب تک یہاں ذکر الہی ہوتا رہے گا تمہارا اکاؤنٹ نہ کھلا ہوا رہے گا. Always try to do something in your life. ایک مشن بناؤ, میں یوتھ کا بول رہا, اپنی زندگی کا مشن بناؤ, بنا کے کوئی کام کرو امام کے لیے. اگر تم امام کے لیے کام کرو گے تو ہمیشہ سروائیو کرو گے. اب میں آپ کو لکھنؤ شہری کی مثال دیتا ہوں. لکھنؤ شہر میں 21 رمضان کی صبح کو ایک تابوت اٹھتا ہے حسن مرزا صاحب کا, سب جانتے ہیں کہ حسن مرزا صاحب کا تابوت. اور مجھے بتایا گیا کہ پورا لکھنؤ شہر اس تابوت میں رہتا ہے. مخصوص تابوت ہے 21 نمبر نے, میرے والد نے کہا وہ لوگ کرتے تھے. آلموسٹ 100 ایئر سے حسن مرزا صاحب کا, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں معلوم, میں بتا رہا ہوں, حسن مرزا صاحب کا تابوت اٹھتا ہے, پورا لکھنؤ جاتا ہے. کیا خوش نصیب شخص تھا وہ. ان کے زمانے میں بڑے بڑے ملینرز ہوں گے, لیکن کسی کا نام باقی نہیں ہے. 100 برس ہو گئے. کیا بول رہا میں 100 برس کے اوپر ہو گیا, کسی کا نام باقی نہیں. حسن مرزا کا نام باقی صرف اس لیے وہ امام علی کے لیے انہوں نے کام کیا. اس زمانے میں تابوت کو نکال کر, اس شبی کو نکال کر 21 رمضان کی صبح کی مخصوصی سب کے سامنے پیش کی کہ مولا کا تابوت کوفے سے نجف اشرف کیسے گیا تھا. تو آج اس خلوص کے ساتھ نکالا کہ مولا نے اپنے نام کے ساتھ حسن مرزا کے نام کو باقی رکھ دیا. اور ایک بات بولوں, تھوڑی حیرت ہو رہی نا آپ کو, یہ کیا بول رہے ہیں, تابوت کس کا ہے؟ وہ امام علی کا تابوت ہے نا. تو تابوت یہ بولنا تھا کہ مولا علی کا تابوت ہے. تابوت امام علی کا, لیکن نام حسن مرزا کا ہے. کیا سمجھ رہے آپ؟ دیکھو کرم ایسا ہوتا
کہ جیسے میں نے کہا اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھ دیا، کہ اب لوگ مولا علی کا تابوت نہیں بولتے، حسن مرزا کا تابوت بولتے. حسن مرزا آج زندہ صرف اس تابوت سے ہے. تو یہ پورے بنانے والے امام بارگاہ یہ سارے زندہ رہیں گے باغ سکینہ سے، اس لیے کہ علی کے پوتی کے نام کا عزا خانہ بنا. یہ لوگ زندہ رہیں گے ہمیشہ. یہ کوشش کرو کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی کام کریں. ڈم شیعہ امام کو چاہیے ہی نہیں جو اپنے لیے زندہ رہتا نا. کتنے دن زندہ رہو گے؟ 60 70 80 90 برس. اس کے بعد چلے جاؤ گے. زندہ رہو امام کے لیے. اپنے لیے جانور بھی زندہ رہتا. کبھی یہ نہیں سوچو می اینڈ مائی فیملی. میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوں، می اینڈ مائی فیملی یہ ویسٹ کا سلوگن ہے، عیسائیت اور یہودیت کا سلوگن. ان کا نعرہ ہے میں میری بیوی بچے. اسلام کا یہ نعرہ نہیں. اسلام یہ بولتا ہے کہ تم اپنے لیے زندہ مت رہو، تم فکر مت کرو، تم کو زندہ ہم رکھیں گے. ارے یار تم کام کرو ہمارے لیے، ہم زندہ رکھیں گے تمہیں. اور مولا حسین کی طاقت مجھے بڑا اچھا لگا کہ جب یہ بولا گیا کہ یہ امام بارگاہ چھوٹی شہزادی سے. مجھے پتا نہیں کہ لکھنؤ میں بی بی سکینہ کے نام کا کوئی عزا خانہ ہے. بھائی آپ لکھنؤ والے، میں تھوڑی ہوں. نہیں ہے. کتنا بڑا آنر ملا ان کو، کتنی بڑی عزت ملی. آپ خود بولیں امام حسین کسی کا رکھتے؟ کیا سن رہے ہیں؟ حسین کسی کا رکھتے؟ کسی کا نہیں رکھتے. تم 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے تو ملے گا. کمال یہ ہے کہ مولا حسین کے کرم کا ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اردو میں بولتا یہاں بھی دیں گے وہاں بھی دیں گے. کیوں دیں گے؟ یہ ایسا کریم ہے. حسین ابن ہر امام کریم ہے، غلط مت سمجھو، لیکن کرم حسین کرم حسین ہے. یہ ایسا کریم ہے کہ زمین پہ آئے فرسٹ ڈے، زمین پر آئے فرسٹ ڈے، چند گھنٹوں میں ہزاروں سال پرانے مریض کو معاف کر کے زندگی دی. اپنی زندگی کا آخری دن آیا تو ہر جو ظلمات میں تھا نور کی طرف لا لیا. حسین ابن علی کی پوری زندگی 2 کرم کے بیچ میں ہے، 2 عطاؤں کے بیچ میں. ولادت سے لے کے شہادت تک صرف دیتے رہے. ایسا کریم امام تمہارا ہے تو ورک فار امام حسین. امام کے لیے کام کرو. اب آپ بولیں گے ہم کیا کام کریں گے؟ دیکھیے ہر کو چانس نہیں ملتا امام بارگاہ کا. ڈزنٹ میٹر. 1000 کام ہے حسین کے لیے. مولا حسین کی سیرت میں یہ بھی ہے کہ وہ غریبوں کا، یتیموں کا خیال کرتے تھے. حسین کے نام پہ 10 فیملیز کو سپانسر کر دو اپنے محلے میں. چیک کرو تمہارے محلے میں، تمہاری بستی میں کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، اس کی اگر کفالت لے لو. یہ بھی حسین کی صفت ہے اور حسین کی مرضی ہے اور حسین کی عطا ہے. 5 کلو 1 کلو لے تو کچھ تو کرو. ہماری بھوک 1 روٹی کی ہے، جو ہزاروں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں نا وہ کسی اور کی ہے جو تمہارے پاس ہے. یہ سوچ کے زندگی مت گزارو کہ میں جو what I'm doing is doing. جو دوسروں کی کفالت کرے گا حسین کے نام پہ اس کا رزق کبھی نہیں رکے گا. اور اپنے ریلیشن شپ کو، اپنے رشتے کو مولا حسین سے مضبوط کرتا جاؤ. روز زیارت امام حسین پڑھو. زیارت عاشورہ کے لیے میں نے بہت بولا ہے. آج میں آپ کو ایک اور زیارت دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مولا حسین کی بارگاہ میں پہلی مجلس. امام حسین میں یوتھ کا بڑا بڑوں کو نہیں بولا. امام حسین کی ایک زیارت ہے کہ جس زیارت میں آپ گواہ بنتے کہ مولا حسین واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ رہیں گے. رجت کا عقیدہ پیش کرتے اس میں. وہ زیارت مومن کی علامت بھی ہے. اتنی بڑی بات بول رہا ہوں. علامت مومن، سائن آف مومن ہے وہ.
علامت مومن کا مطلب کہ کم از کم وہ زیارت پڑھنے سے تمہارا نام اس لسٹ میں آ جائے گا جو مومن کی علامتیں ہیں. اتنی بڑی زیارت، اور وہ زیارت تمہاری زندگی کو بدل سکتی، لائف کو بدل دے گی. یہ 6 یا 7 منٹ کی زیارت ہے. اس زیارت کو تم ہدیہ کرنا بی بی سکینہ کو اور بی بی فاطمہ سغرا کو اور بی بی کبریٰ کو. مولا حسین کی 3 بیٹیاں تھیں، تینوں کا نام فاطمہ تھا. تینوں بیٹیوں کو یہ زیارت ہدیہ کرو. کیوں کرو ہدیہ؟ باپ کی زیارت بیٹیوں کو کرو اور مانگو بیٹیوں سے. یہ عجیب زیارت ہے دوستو. دنیا میں نے جہاں بتائی، لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، لوگوں کی لائف بدل گئی، لوگوں کے رکاوٹیں دور ہو گئی، تمہاری زندگی کے سارے ہڈلز دور ہوں گے اگر تم یہ زیارت روز پڑھو. ہارڈلی میں تم سے 5 یا 6 منٹ مانگ رہا. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں آپ کے لیے مانگ رہا. سال بھر پڑھو. 1 سال پڑھ کے تو دیکھو 40 دن میں تمہاری زندگی بدلنا کیسے شروع ہوتی. کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے جو حسین کے نام پہ اگر تم مانگو اور وہ رکاوٹ تم سے دور ہو جائے. وہ زیارت کا نام ہے زیارت اربعین. زیارت اربعین ڈیوائن پال کے اوپر بھی ہے، وہ ایپ کے اوپر بھی ہے، ہر کتاب میں موجود ہے. ابھی اربعین میں آپ نے زیارت پڑھی ہوگی. یہ ضروری نہیں ہے کہ اربعین ہی کے دن پڑھو اور بند کر دو کتاب. نو. آپ جیسے عاشورہ، یہ نہیں ہے کہ عاشورہ کے دن ہی پڑھو اور بند کر دو. نو. آپ پورا سال پڑھ سکتے. اگر تم زیارت اربعین شروع کر دو، زیارت اربعین شروع کر دو. میں آج مہتاب باغ کی اس باغ سکینہ کی مجلس کا میرا دوسرا پیغام ہے کہ یہ پڑھو گے تو تم یقین کرو تمہارا رشتہ بھی حسین سے مضبوط ہوگا، حسین سے ریلیشن شپ بھی بلڈ ہوگی، اور جو تمہارے دل میں حاجات ہے وہ ساری حاجات بھی پوری ہوں گی. اور کیا ہوگا کہ وہ علامت میں تمہارا نام آ جائے گا جو مومن کی علامت ہے. کیا بول رہا ہے یار میں؟ زیارت اربعین 6 یا 7 منٹ کی زیارت ہے. گاڑی میں بیٹھ کے نہیں پڑھنا، چلتے پھرتے نہیں پڑھنا، کھڑے رہ کے پڑھنا. گھر میں نکالو ٹائم. جس گھر میں علماء کہتے ہیں جس گھر میں زیارت اربعین ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کا شیڈ آ جاتا، رحمت برس جاتی. اتنی مخصوص زیارت ہے. دیکھیے اب یہ ہائی ٹائم ہو گیا، 21 سینچری. اب صرف ایسے دم بن کے زندگی مت گزارو. روز کوئی نہ کوئی کام کرو مولا حسین کے لیے. حسین کے خزانے میں کمی نہیں. مانگنا آنا صرف کہ کیسے مانگو. اور ابھی میں اربعین کر کے آ رہا مولا حسین کے پاس. اللہ ہم سب کو پھر نصیب کرے. جو نہیں گیا وہ پھر جائے، جو گیا وہ پھر جائے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. زیارت اربعین کو جو بھی گیا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ طاقت حسین کیا ہے. طاقت حسین کیا ہے. حسین کی طاقت اتنی وسیع ہے، اتنی چھائی ہوئی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ ہے لیکن شان خدا کی. آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کو بولا جاتا ہے، کربلا کے بارے میں روایت ہے کہ اس اے پارٹ آف جنہ. کربلا از اے پارٹ آف جنہ. کربلا جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ. میری ٹاپک ہی چل رہی ڈپٹی عظیم میں ہسٹری آف ہولی پلیسز. اب یہاں کے بعد وہیں جاؤں. ابھی میں نے وہاں کربلا نہیں پڑھا تو وہاں بتاؤں گا ڈیٹیل میں. یہاں نہیں بتاؤں گا. یہاں بتاؤں گا تو وہاں کیا بتاؤں گا میں؟ تو وہیں بتاؤں گا. 9 بجے 9:15 بجے بیٹھتا ہوں. ہسٹری آف ہولی پلیسز انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. تو بہرحال ابھی تو نجف اشرف ہی چل رہا وہاں پہ. وہاں پہ آپ اگر کربلا محلہ جاؤ تو جنت کا ایک حصہ ہے. سارے علماء لکھتے ہیں ساری کتابوں میں کہ اسے پارٹ آف جنہ. روز محشر کربلا کے ایک خطے کو ایسا اٹھایا جائے گا اور جنت میں منتقل کر دیا جائے گا، ٹرانسفر کر دیا جائے گا. جنت کے بارے میں یہ ہے کہ تم جو خواہش کرو وہ ملے گا. تمہارے دل میں خواہش ہے کہ میں یہ پھل کھاؤں، وہ آ جائے گا تمہارے سامنے. جنت میں جا کے لائن میں کھڑے رہ کے لینا نہیں پڑے گا، تم کو فوراً ملے گا. اربعین میں کربلا جا کے دیکھو. کیا بول رہا میں، کیا بول رہا میں. تم خواہش کرو وہ سامنے ہے.
کیا بول رہا میں، کیا بول رہا میں؟ خواہش کرو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پہ عرب کنٹری میں کیا کوئی دیسی کھانا ملے گا جو تم میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، جو گئے ہیں زیارت میں ان سے پوچھو، جو خواہش کرو گے وہ تمہارے سامنے 2-3 منٹ میں آئے گا۔ اب پتا چلا کہ حسین کیسے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، پتا چلا کہ تم سوچ رہے، مولا بول رہے ٹھیک ہے تو گناہگار ہے لیکن میرا مہمان ہے نا، I am your host, you are my guest۔ حسین سے بہتر مہمانداری کوئی نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا، پلیز غور سے سنو، یہ پیراڈائز گروپ بھی سنے، رضوی صاحب بھی سنے، کہ 8 دن وہاں پہ کھانے ہوتے ہیں، ڈیٹیل میں تو میں ڈپٹی عظیم میں جب کربلا پڑھوں گا آخری دن وہاں بتاؤں گا، 8 دن وہاں کھانا ہوتا ہے۔ میں نے 10 سفر 11 سفر سے شروع ہو جاتا، موقف شروع ہو جاتا۔ میری بھی ایک مجلس تھی ایک موقف میں، 3 to 7 میں نے جا کے مجلس پڑھی، جا کے دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی، میسو موقف۔ میرا فرسٹ ٹرپ تھی، نارمل ڈیز میں جاتا ہوں اور وہیں میں پہلی دفعہ گیا تھا، اور ہزاروں لوگ آ کے کھانا کھا رہے، ہر چیز وہاں موجود ہے جو واک کر کے آ رہے تھے، چائے بھی ہے، جوس بھی ہے، مطلب یو نیم اٹ، ہر چیز وہاں موجود ہے، اور بڑی عزت کے ساتھ کھلا رہے تھے۔ یہ ایک چیز اور یاد رکھنا، امام بارگاہ میں جب بھی کوئی آئے تو وہ تمہارے لیے نہیں آ رہا، حسین کا مہمان بن کے آ رہا۔ میں یہ مینجمنٹ کو بول رہا یہ بات، یہ تمہارا فرض ہے کہ جب کوئی آئے عزادار، کوئی مہمان آئے حسین کا، تو وہ تمہارے لیے نہیں آ رہا، یہ حسین کے لیے آ رہا۔ تو اس کی عزت ویسی کرو، اس کا احترام ویسی کرو۔ تو اب جا کے دیکھو ہر چیز موجود ہے اس موقع میں، کہاں سے آ رہا، کون خرچ کر رہا، کیسے کھلایا جا رہا، انتظام کون کر رہا، اور وہ جو کھانا کھلا رہے وہ موقفs میں، جو موقفs کے اونرز ہیں کوئی ملینر بلینر نہیں ہے، ہم جیسے لوگ ہیں، گروپ ہے۔ مجھ سے خود کہا مولانا ایک سٹیج ایسا آ گیا تھا اس سال کہ پہلا دن یا دوسرے دن کے بعد ہمارا بجٹ ختم ہو گیا، جہاں سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے فنڈز وہاں آئے نہیں۔ اب سمجھ ہی میں نہیں آ رہا اب کیا ہونے والا ہے، ہزاروں لوگ آ رہے، کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ ایک ایسا بندہ، ایک ایسا ڈونر آیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا بڑا اماؤنٹ، اس لیے کہ وہ ایک وقت دن کا 35 سے 40 ہزار ڈالر خرچہ ہے ان کھانوں کا، صبح دوپہر شام، اور سارے والنٹیئرس ہیں، سب کام کر رہے، عورتیں بھی کام کر رہی، مرد بھی کام کر رہے، بچے بھی کام کر رہے، اے سیز لگی ہوئی ہیں کہ زائر کو آرام ملے، زائر کو آرام ملے۔ کام ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے، 40 ہزار ڈالر ہم کو چاہیے تھا کل یا پرسوں سے، ہمارا بجٹ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ کہا کہ ایک ایسا مومن آیا، اس نے آ کے انتظام کو دیکھا، دیکھ کے کہا تمہارے فنڈز کا کیا پوزیشن ہے؟ انہوں نے کہا ڈرین ہو گئے سب۔ کہا پھر کیا کرنے والے ہو؟ ابھی تو 8 دن ہے۔ تو کہا جس کا کھانا ہے وہ ضامن ہے۔ یقین کو پیدا کرو، جس کا کھانا ہے وہ ضامن ہے۔ میں ممبر سے بول رہا، مجھ سے خود اس نے کہا کہ اس نے $100,000 دے کے گیا، مذاق نہیں ہے۔ $100,000 70-80 لاکھ روپیہ، اور دے کے یہ نہیں بولا میرا نام کرو۔ اللہ، جو کام کرو اپنے لیے مت کرو، نام کے چکر میں مت پڑو کہ میرا نام ہو جائے۔ یہ کوشش کرو کہ تمہارا نام نہیں حسین کا نام ہو، تم حسین کے نام کو بڑھا، حسین تمہارے نام کو بڑھاتا رہے گا۔ ہمیشہ مولا حسین کے لیے، امام کسی امام کے لیے کام کرو، ان کے لیے کام کرو، اپنے لیے۔ $100,000 اس نے کہا کہ دیا اور دے کے چلا گیا، پتہ بھی نہیں، اس کا کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے۔ دوستو حسین کسی کا نہیں رکھتے۔ وہ بجٹ کیسا چل رہا کربلا کا؟ 8 دن کا جو بجٹ ہے
کوئی بتا سکتا کہ حسین کا بجٹ کتنا ہے؟ 30 ملین آدمی کھانا کھا رہا، 3 کروڑ آدمی 3 وقت کھا رہا روز، 3 کروڑ آدمی 3 وقت کھا رہا. کہاں سے کھا رہا؟ کون کھلا رہا؟ ہم ایک آدمی کو نہیں کھلاتے لکھنؤ میں. میں آپ کو نہیں بول رہا بھائی، میں بھی لکھنؤ کا ہی ہوں. I can say this is my city. جو میرے ساتھ رہتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے. ہم کھلاتے ہیں سوچتے ہیں 1000 مرتبہ. کسی کو دعوت میں بلا سکتے بغیر پرمیشن کے؟ میں نہیں سمجھے نا. جب تک پرمیشن نہ لے 1 سے 2 دفعہ بلاؤ گے آئی بروز کھڑے ہو جائیں گے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. نہیں، اچھی بات ہے، لو پرمیشن، نتھنگ رانگ، لیکن ایسی کو لاؤ کہ جو عزادار بنے اور بچوں کو عزادار بنائے. You understand what I said؟ بس میرا ٹائم ہو گیا، مجھے 8:30 بجے ختم کرنا. تو اتنا بجٹ، اتنا کھانا، اتنا پیسہ کیسے ہو رہا ہے؟ انبیلیویبل ہے، انبیلیویبل. اب میں اسی واقعے کو کیسا خرچ ہوتا ایک تاریخ کے واقعے سے بتاتا، اسی کربلا کا، اسی کے ساتھ میرے مسائل. پھر میں آخر میں یہی بول رہا ہوں رضی صاحب کو بھی اور پیراڈائز گروپ کو بھی کہ یو اللہ کی گھر جا کے، اب مجلس کے بعد نیاز ہے، نیاز کے بعد جب تم لوگ گھر جانا تو 2 رکعت شکر کی نماز ضرور پڑھنا اور اللہ کو کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے پورے اس ایریے میں ہم کو چنا کہ ہم حسین کا گھر بنا سکیں. ضرور ادا کرنا شکر خدا، اس لیے کہ معصوم کہتے ہیں جتنا شکر ادا کرو گے اتنی رحمت بڑھتی جائے گی تمہاری. اور یہ مت بولو کہ مولا بس ایک گھر دے دیا نا، نو. اس لیے کہ یہ لوگ ریئل اسٹیٹ والے ہیں، یہ لوگ بلڈرز ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ ختم ہوا فوراً دوسرا پروجیکٹ بنے. یہی خواہش ہوتی ہے نا؟ نہیں بھی ہوتی، ظاہر نہیں کر رہے، ہوتی تو ہے کہ میں بڑے بڑے ایک پروجیکٹ کے بعد دوسرا پروجیکٹ بناؤں، تیسرا پروجیکٹ بناؤں. اب دعا یہ کرو کہ ہر پروجیکٹ کے ساتھ ایک موقع ملے گھر بنانے کا. یہ دعا کرو کہ مولا give me chance، میں ہر پروجیکٹ کے ساتھ آپ کا ایک گھر بناؤں انشاءاللہ. تو سب سے بڑی بات، اور یہ ایریے میں کیا کرو، جب کوئی بڑا کمپلیکس بناتے تو نیچے دوسرے شہروں کا نام نہیں بولتا، وہاں پہ وہ لوگ ایک امام بارگاہ بنا دیتے، ایک بڑا ہال بناتے کہ اس لیے کہ یہ محلے مطلب پورے اپنے شیعوں کا محلہ، یا پورے آپ کے لوگ ہی آئیں گے. تو ہر بلڈنگ کے نیچے ایک امام بارگاہ، ایک بہترین کمپلیکس میں نیچے پارکنگ کے ساتھ انہوں نے ایک بڑا ہال بنا دیا، ایک امام بارگاہ ٹائپ بنا دیا. آئی کین نیم اٹ، میں بتا سکتا آپ کو کہ کہاں کہاں پر ہے. تو بلڈنگ والے آرام سے مجلس کر رہے، محلے والے آ کے مجلس کر رہے. تو کتنے امام بارگاہ بن گئے تمہارے؟ ایک گھر کے بدلے میں پتہ نہیں حسین کتنے محل دے دے. اب آپ کو بولوں رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر مسجد میں تم ایک اینٹ لگاؤ گے برک، 200 روپے 300 روپے 500 روپے کی ایک اینٹ ہوتی، کہ اگر تم ایک اینٹ لگاؤ گے تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں محل عطا کرے گا. اب آپ سوچو اتنے اینٹوں کے ساتھ گھر بنا، ان کا تو وہاں پہ بھی ٹاؤن شپ بن جائے گا. شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو موقع دیا. بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اس بستی پہ اسی طرح رحمت نازل کرتے رہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا آپ کے چاہنے والے ہیں ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرے. اور ہم سب کو موقع دو کہ ہم سب امام کے لیے اپنی زندگی میں کام کریں. غیبت امام میں یہ بہترین کام ہے، فیالیتنی کنتوں کا بہترین جواب ہے کہ مولا ہم کربلا میں نہیں تھے لیکن آپ کا نام، کربلا کا نام مسلسل اپنی پوری زندگی میں روشن کرتے رہیں گے انشاءاللہ. دوستو، تاریخ کا واقعہ ہے اسی 40 کا ایک بہت بڑے تاجر کا، جو میں نے کھانے کا نام لیا کہ اتنا کھانا انتظام کون کر رہا. شیخ عباس قمی اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، مفاتیح الجناں کا رائٹر، اس واقعے کو لکھتا ہے کہ ان کا پیریڈ بالکل 100 سال 150 سال پرانا، اس سے زیادہ لمبا پیریڈ نہیں. 40 کا زمانہ تھا. آف کورس اس زمانے میں اتنا ہجوم نہیں ہوتا تھا،
لیکن شروع سے لوگ آتے. آپ کو معلوم کہاں سے آ رہے تھے اربعین میں؟ بصرے سے آ رہے تھے. بصرہ 500 کلومیٹر دور ہے کربلا سے، 500 مائلز. بصرے سے لوگ پیدل آ رہے تھے، اور جوان نہیں، بوڑھے، عورتیں، بچوں کو لے کے اس گرمی میں. 20 دن کا سفر ہوتا ہے ان کا. پہلی سفر کو نکلتے ہیں تو چہلم میں پہنچتے ہیں. ایک عجیب جذبہ، ایک عجیب طاقت ہے حسین کی. مولا حسین ایک میگنیٹ ہے، ہر آدمی کھینچ کے آ رہا ہوتا ہے. تو شیخ لکھتے ہیں کہ اربعین کا زمانہ قریب تھا، بہت بڑا تاجر تھا کربلا کا، بزنس مین تھا. ہر سال اس کے گھر میں قافلے آتے تھے، مہمان رہتے تھے، اور ان کی مہمانداری وہ کرتا تھا. ایک سال اس کا بزنس کا گراف جو وہاں تھا وہ ڈاؤن ہونے لگا. اتنا ڈاؤن ہوا، اتنا، دیکھیے امتحان مولا لیتے ہیں، ڈاؤن ہوتا رہا. ایک سٹیج ایسا آ گیا محرم سے پہلے بالکل زیرو ہو گیا، ڈیپس میں، قرضوں میں آ گیا. اب اس کو اپنا فکر نہیں تھی، اس کو فکر تھی اربعین کے کھانے کی، کہ زائرین آئیں گے تو ان کو کھلاؤں گا کیسے، مہمانداری کیسے کروں. شیخ لکھتے ہیں کہ حال یہ ہوا، روز دعا مانگ رہا لیکن کوئی چانس ہی نہیں دکھ رہا. بالکل 12 یا 13 سفر آ گئے. اب کل یا پرسوں سے قافلے آنے والے. اس زمانے میں قافلے ایسے نہیں، اونٹ پہ آتے تھے، کہ اب آنے والے، اب کیا ہونے والا ہے. ایک دن بیچ میں، میرے پاس کچھ نہیں، اب آئیں گے تو میں حسین کے زائر کی مہمانداری کیسے کروں گا. یہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ بس اب مجھے حسین ہی کے دروازے پہ جا کے بیٹھنا ہے. کہتا ہے سوائے مولا حسین کے میری کوئی مدد نہیں کر سکتا. گیا، کہتا ہے کہ جیسے ہی میں حرم کے دروازے کے پاس پہنچا، وقت ہو گیا تھا، دروازہ بند ہو گیا. بس دروازہ بند ہونا تھا، اس کا دل پھٹ گیا. کہنے لگا حسین تم نے بھی دروازہ بند کر دیا. حسین تم نے بھی دروازہ بند کر دیا. اب میں کہاں جاؤں گا، کس کے پاس جاؤں؟ مولا یہ آپ کے چہلم کے مہمان آ رہے، یہ آپ کی بہن کی خواہش تھی کہ چہلم اس کے مہمان ہیں. میں کیا کروں گا مولا؟ جو مجھ سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دو. میں آپ سے معافی مانگوں، معافی ہمیشہ مانگتے رہے، مجھے معاف کر دو، لیکن انتظام تو کر دو مولا. تڑپ تڑپ کے رو رہا کہ حسین اب میں کہاں جاؤں. یہ کہتا ہے میں جب رو رہا تھا میری پشت پہ ایک ہاتھ آیا، پیٹھ پہ جیسے کوئی ہاتھ رکھتا ہے شانے کے، رکھے گا کیا چاہیے تجھے. اس نے کہا مجھے اناج چاہیے، جو زائر آئے ان کے کھانے کا میں انتظام کروں. کہ چل میرے ساتھ. کہتا میں کربلا کا رہنے والا تھا، چند لمحوں میں مجھے ایک ایسی جگہ پہ پہنچایا جو میرے لیے نیا تھا. بہت بڑا گھر تھا، وہاں سارا سامان جو کھانے پینے کا ہوتا ہے اس زمانے میں جو عرب کا تھا سب رکھا ہوا، بوریاں رکھی. کہا یہ لے کے جا، اور جب زائر آئے تھے اس کو کھلا. اس نے چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھ کے کہا تم نے بڑی مہربانی کی، بڑا کرم کیا. جس کے پاس گیا تھا اس نے تو نہیں کیا، تم نے بہت کرم کیا. اب اتنا سامان میں اکیلا لے کے کیسے جاؤں گا؟ اب یہ سامان کو بھی تو پہنچا دو میرے گھر تک. تو وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ علی اکبر آؤ، عباس آؤ، قاسم آؤ، محمد آؤ. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ جوان آئے اور ان بوریوں کو لے کے میرے گھر تک پہنچایا. میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، حرم کے دروازے پہ جا کے کہا کہ یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا تو کس کو پکار رہا تھا؟ کہا میں حسین کو. کہا میں حسین ہوں. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے. دوستو کرم حسین کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، حد نہیں. جیسے اللہ کے کرم کی کوئی لیمٹ نہیں، اسی طرح حسین کے کرم کی کوئی لیمٹ نہیں. غیر حساب عطا کرتا ہے، صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے. میرا ایک ہی مشن ہے، میرا ایک ہی میسیج لاسٹ میں یہی بول رہا یوتھ کو کہ اپنی زندگیوں میں حسین کو شامل کرو. 24 گھنٹے میں 10 منٹ کم از کم حسین کے لیے نکالو. 10-15 منٹ نکالو 24 آورس میں.
پھر دیکھو کہ کرم حسین کیا ہوگا. باقی باتیں انشاءاللہ ڈپٹی عظیم میں پڑھوں گا. پھر بول رہا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اور اب آپ دیکھنا میں یوں ہی بول کے نہیں جا رہا کہ کرم بی بی سکینہ کیا ہونے والا ہے. حسین کی اس بچی کا کرم کیا ہونے والا ہے. میں منبر سے بول رہا، آزمائی ہوئی بات ہے کہ سکینہ سے بڑا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے حسین کی اور عباس کی بارگاہ میں. کائنات کی مظلوم ترین بچی کا نام سکینہ ہے. اس سے زیادہ مظلوم اور کوئی بیٹی اس سن میں نہیں تھی. میری مظلوم شہزادی 18 سال میں یتیم ہوئی، لیکن یہ بچی 3 یا 3.5 یا 4 سال میں یتیم ہوئی. اب میں آپ کو پوچھتا، آپ تڑپ کے رو، کبھی آپ نے یہ بات سوچی کہ سکینہ کو احساس کب ہوا کہ میں یتیم ہو گئی؟ سن لیا آپ نے؟ اس لیے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے، چند گھنٹے پہلے جب مولا حسین رخصت ہو کے جا رہے تھے تو اس وقت سکینہ نے خواہش کی تھی کہ بابا مجھے ایک دفعہ سینے پہ سلاؤ. حسین جلتی ہوئی ریت پہ سکینہ کو سینے پہ سلا کے گئے. اس کے چند گھنٹوں کے بعد مولا حسین کی شہادت ہوئی. بچی 3.5 سال کی ہے یا 4 سال کی. آپ کی گھر میں بھی لڑکیاں ہیں. آپ تصور کرو 4 سال کی بچی کیا ہوتی ہے. اس کو یقین کیسے آیا کہ میں یتیم ہو گئی؟ اس وقت یقین آیا جب خیمے جلے اور سکینہ کو پہلا تماچا لگا، بچی زمین پہ گر گئی. پھر ظالم اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا. اس وقت احساس ہوا ہائے میرا بابا مر گیا. مولا آباد رکھے. بس 2-3 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. آج ایسا فرصت ہو کہ حسین تم کو دعا دے. آپ کو معلوم ہے مولا حسین کا ایک ارشاد ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا کہ رباب اور سکینہ نہ ہو. کتنی عجیب بات ہے. ایک باپ کی محبت ہے اس بچی کے ساتھ. کتنی محبت تھی مولا حسین کو کوئی بتا نہیں سکتا. نماز شب میں مانگا تھا بی بی سکینہ کو کہ پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے محبت کروں، اور تیری محبت میں اس کو چھوڑ کے تیرے پاس آ جاؤں. عجیب امتحان ہے حسین کا، یہ عجیب امتحان. بس ایک روایت 2 یا 3 منٹ کی پڑھ رہا، مجلس تمام کر رہا، اسے زیادہ نہیں. کہ مولا حسین جب تک زندہ تھے وہ تو باپ کی محبت ہے. شہادت کے بعد بھی سکینہ جب بھی کوئی بڑی مصیبت آ جاتی کہ سکینہ برداشت نہیں کر سکتے، حسین رک جاتے. کتنے روایتیں نیزے پہ سر رک گیا اس لیے کہ سکینہ اونٹ سے زمین پہ گر گئی تھی. اب یزید کے دربار کی ایک 2 منٹ کی روایت پڑھا. محبت حسین کو دیکھو، تڑپ کے رونا، پرسا دینا اور اٹھنا. یزید کے دربار میں جب سیدانیہ پہنچی، میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا. آپ تصور کرو کہ چوتھا امام پوری زندگی الشام 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 کہتے ہوئے گزارتا. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا کہ جب سیدانیہ شام پہنچی، دربار یزید میں پہنچی. 2 منٹ ظالم یزید تخت پہ بیٹھا، تشت دلہ میں مولا حسین کا سر، اس کے اوپر کپڑا اور سیدانیہ ایک گوشے میں ٹھہری ہوئی. یزید ظالم نے سیدانیوں کی طرف دیکھا کہ ان بیویوں میں ایک چھوٹی بچی ہے جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے اور ایک پیر اٹھاتی ہے. یزید ظالم نے شمر ظالم سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ. حسین بہت چاہتے تھے، یہ بھی حسین سے بہت چاہتی تھی. اب یزید ظالم مڑا سکینہ کی طرف، مڑ کے کہا سکینہ تم ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی ہو اور ایک پیر اٹھاتی کیوں؟ تو بچی نے بھرے ہوئے دربار میں بڑی مظلومیت سے کہا کہ یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ میں دونوں پیر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا. بس ختم ہو گئی مجلس. یزید نے کہا کہ رسی کھولی جائے. رسی کھلی،
اس نے سکینہ کی طرف دیکھ کر کہا سکینہ میں نے سنا ہے کہ تم بابا کو بہت چاہتی تھی. تو بیوی نے کہا کہ یزید میرا بابا مجھے سینے پہ چلاتا تھا, میرے ناز اٹھاتا تھا, میرے کانوں میں گوشوارے پہنائے تھے, تیرے لوگوں نے کھینچ لیا. جب بیوی بولنے لگی معصومیت سے, اس نے کہا اپنے بابا سے ملو گی؟ سکینہ خاموش ہو گئی. کہا بابا سے ملو گی؟ یہ کہہ کے تشت طلا میں سے کپڑے کو ہٹایا. سکینہ نے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا, آگے بڑھنا چاہ. یزید نے کہا ایسے نہیں, میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا, پکارو بابا کو. تو بھرے ہوئے دربار میں پھٹے ہوئے پیراہن کو سکینہ نے پھیلا کے کہا بابا آج کی محبت کا امتحان ہے. سر حسین اٹھا, سکینہ کی آغوش میں آیا, بچی نے رخسارے میں پروردگار میری مظلوم شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو بھی قبول کر لے. سمجھ کے آمین بولو. پیچھے والوں کو بھی بول رہا, دعا کا وقت. پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما, اور جنہوں نے باغ سکینہ ہمارے رضوی صاحب نے اور پیراڈائز گروپ نے اس میں حصہ لے کے کیا, اللہ ان کی صحیح کو قبول کر لے. یہ امام بارگاہ باغ سکینہ تا ظہور امام باقی رہے. اللہ ہم سب کو سعادت دے کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کریں جس سے میرا مولا حسین ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. اللہ جنت البقیع, جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا. اللہ ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب ہو. ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا فرما. میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ مرحومہ سکینہ اختر رضوی بنت مرحوم اختر حسین صاحب ان کے لیے پڑھ دیں. پیراڈائز گروپ کے پورے گروپ کے سارے مرحومین کے لیے پڑھ دیں, اپنے اپنے مرحومین کے لیے پڑھ لیں. جس کی آج پہلی رات ہے اس کے لیے بھی پڑھ دیں, اور شیخ عباس خمی کے لیے بھی پڑھ دیں. بسم اللہ. ایک اعلان دیا گیا تھا, ذرا آپ پلیز یہ اعلان پڑھ دیں. اب میں کھولو اس کو. اب میں گزارش کروں گا انجمن گنجے مظلومیہ کے تمام ممبران سے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کریں. بابا دے بلند نعرہ صلوات. جی بہت شاندار. دیکھو بسم اللہ کرو, شروع کرو. سبحان اللہ. مز
اب کہاں جاؤں یہ روح کے سے چچا بھی میرے نہیں آئے، پلک رنگ سے چچا بھی میرے نہیں آئے، رہا نہ کوئی بھی اپنا میں اب کہاں جاؤں، مدینہ صدا دی کبھی نجات کی طرح، کوئے مدینہ صدا دی کبھی نجات کی طرح، مدد کو کوئی نہ آیا میں اب کہاں جاؤں، نگاہ جس کی طرف کی اڑا دیا اس نے، نگاہ جس کی طرف کی اڑا دیا اس نے، بدل گیا ہے زمانہ میں اب کہاں جاؤں، پشت بھی دوروں سے اس قدر زخمی، میری پشت بھی دوروں سے اس قدر زخمی، چلا بھی اب نہیں جاتا میں اب کہاں جاؤں، چچا سے میرے کوئی کاش جا کے کہہ دیتا، چچا سے میرے کوئی کاش جا کے کہہ دیتا، مجھے ستاتے ہیں آدھا میں اب کہاں جاؤں، نشیب سے آئی خدا ادھر آؤ، نشیب سے آئی خدا ادھر آؤ، کہو نا اب یہ سکینہ میں اب کہاں جاؤں، سکینہ منور نشیب کی جانے، چلی سکینہ منور نشیب کی جانے، چلی سکینہ منور نشیب کی جانے، چلی سکینہ منور نشیب کی جانے، زباں پہ پھر نہ یہ آیا میں اب کہاں جاؤں، آئیے جناب سکینہ کے محل تینوں مسجد
چلے آئے راستے ستم والیوں زخموں سے اب تک لہو میرے
حسین اے میرے حسین 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 اے میرے حسین 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 اے میرے حسین اے جگر و جان علی فاطمہ کے چین تیری ثنا کیا ہو دل سید کونین حسین کے چکی تجھے پالا تھا میرے لال پیس کے چکی تجھے پالا تھا میرے لال گل سا تیرا جسم ہوا گھوڑوں سے پامال گل سا تیرا جسم ہوا گھوڑوں سے پامال کا پھیلا ہے جو دنیا میں اجالا دین کا پھیلا ہے جو دنیا میں اجالا فیض شہادت ہے تیرا اے شہ والا فیض شہادت ہے تیرا اے شہ والا حسین سیدہ کے لال اگر تو نہیں ہوتا سیدہ کے لال اگر تو نہیں ہوتا کلمہ توحید نہ ہرگز کہیں ہوتا کلمہ توحید نہ ہرگز کہیں ہوتا امت آسی کا بھلا چاہنے والے امت آسی کا بھلا چاہنے والے آج تیرا ذکر ہے دنیا کو سنبھالے آج تیرا ذکر ہے دنیا کو سنبھالے حسین دشمن حق ہے جو تیرا غم نہیں کرتے دشمن حق ہے جو تیرا غم نہیں کرتے ظلم کے حامی ہے جو ماتم نہیں کرتے ظلم کے حامی ہے جو ماتم نہیں کرتے حسینہ کی صدا چاروں طرف ہے ہائے
حسینہ کی صدا چاروں طرف ہے، غم میں تیرے آؤ بکا چاروں طرف ہے، غم میں تیرے آؤ بکا چاروں طرف ہے۔ رن میں جمالال تیرا خون میں ڈوبا، رن میں جمالال تیرا خون میں ڈوبا، تیرے لبوں پر تھا مگر شکر خدا کا، تیرے لبوں پر تھا مگر شکر خدا کا۔ حسین ہے زہرا کا یہی دشت میں انور، بہن ہے زہرا کا یہی دشت میں انور، آئے تیرا لاشائے بے سر ہے زمیں پر، آئے تیرا لاشائے بے سر ہے زمیں پر۔ اے میرے حسین، اے جگرو جانے علی فاطمہ کے تین، تیری ثنا کیا ہو دل سید کونین۔ حسین، اے میرے حسین، حسین، اے میرے حسین۔ آئے مظلوم میں کربلا، آپ کے سامنے انداز میں اپنا کلام پیش کر رہی تھی۔ ہم تمام اس امام باڑے کے جو بھی کام کرنے والے ہیں اور اس کا
جن لوگوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے ان کی طرف سے ہم تبھی آنے والوں کو دستبستہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ نیچے بیسمنٹ میں نظر مولا کے لیے تشریف لے چلیں، اور میری طرف سے اور تمام کمیٹی جو اس باغ سکینہ کا مینجمنٹ کر رہی ہے اس کی طرف سے سبھی آنے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سبھی آنے والوں کا کہ انہوں نے ہمارے امام باڑے میں آ کے سینہ دنی اور ماتم کیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بیسمنٹ میں نظر مولا میں تشریف لے چلیں۔ ایک سلوات سے آپ لوگ سارا دیں گے، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔